السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہوں گے۔ آج میں آپ سب کو ایک اور دلچسپ اور ڈراؤنی کہانی بتانا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ کو باقیوں کی طرح ہی پسند آئے گی۔ آج کی کہانی کا نام ہے ہسپتال میں رات۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ دو بھائی کسی وجہ سے ہسپتال میں ایک رات کے لیے رک گئے، لیکن اب ان دونوں کے ساتھ اس ہسپتال میں رات کو عجیب عجیب حرکات ہونا شروع ہو گئیں۔ رات جیسے بڑھتی گئی ان حرکات میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ اب آگے کہانی میں آپ سب نے یہ جاننا ہے کہ ہسپتال میں ان دونوں بھائیوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا اور کیا اس سب سے وہ بچ پائیں گے۔ اسماعیل اور اکبر امی کے پاس ہسپتال میں تھے۔ ان کی امی کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے ہسپتال میں ایڈمٹ کیا ہوا تھا۔ وہ دونوں امی کی ٹینشن میں ہسپتال کے ہال وے میں ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اسماعیل کے پاس آ کر بولا، آپ کی امی کو سنگین ہارٹ اٹیک آیا ہے، جس کی وجہ سے آج رات ان کو یہیں رکھنا پڑے گا۔ کل صبح ڈاکٹر اوصاف آ جائیں گے اور وہ انہیں بہترین دوائیاں تجویز کریں گے، تو آپ آج یہیں اپنی امی کے پاس رہیں۔ اسماعیل ٹینشن میں بولا، جی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر پھر وہاں سے چلا گیا۔ اکبر اسماعیل کے پاس آ کر بولا، بھائی کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ اسماعیل پھر اس کو پوری بات بتاتا ہے۔ اکبر بولا، پتہ نہیں امی کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ وہ پھر دونوں ہسپتال میں موجود بینچ پر بیٹھ گئے اور ایک ہی ساتھ اپنے سروں پر ہاتھ رکھا۔ شام کے بعد اب رات کا پہلا پہر ہونے والا تھا۔ آہستہ آہستہ ہسپتال میں سے مریض بھی کم ہوتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں بھائی اپنی امی کے پاس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکبر بولا، امی کو اور بھائی آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، میں گھر جا کر آپ کے لیے آپ ہی سے کھانا لاتا ہوں۔ اسماعیل بولا، نہیں، مجھے تو بھوک نہیں لگ رہی، لیکن امی کو شاید لگ رہی ہو۔ امی آہستہ سے ہاتھ ہلا کر ہاں کا اشارہ کرتی ہیں۔ اسماعیل بولا، اکبر تم یہیں رکو، میں گھر جا کر وہاں سے کھانا لاتا ہوں، ساتھ ہی اپنا کچھ کام بھی کر لوں گا۔ اکبر بولا، بھائی یہ اور بھی اچھی بات ہے، اب جا کر کھانا لے آئیں۔ اسماعیل پھر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اب رات ہو رہی تھی اور ہسپتال میں بھی صرف گنتی کے لوگ ہی بچے تھے اور ہسپتال کا سٹاف بھی پہلے سے کم ہو گیا تھا۔ اسماعیل بولا، بھائی ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں کیوں انہیں دیر ہو گئی ہے۔ اب اسماعیل ان دونوں کے لیے کھانا لے آیا تھا۔ وہ پھر امی اور اکبر کو کھانا دے دیتا ہے۔ اسماعیل امی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے۔ امی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ رات کے تقریباً 10 بجنے والے تھے اور اسماعیل اور اکبر امی کے پاس بیٹھے موبائل چلا رہے تھے۔ امی آہستہ سے بولیں، اسماعیل تم مجھے ذرا پاخانے لے کر جا سکتے ہو؟ اسماعیل ہاں کا اشارہ کرتے ہوئے پھر امی کو آہستہ آہستہ بیڈ سے اتار کر پاخانے کی طرف لے گیا۔ دراصل پاخانہ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اب اکبر اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک سے لائٹ جھپکنے لگ گئی۔ اکبر موبائل کے بجائے اوپر لائٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ لائٹ کو دیکھتا جا رہا تھا اور لائٹ بھی
جھپکتی جا رہی تھی، پھر وہ ایک دم سے صحیح ہو گئی۔ اکبر دوبارہ اپنے موبائل کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک سے امی والا بیڈ اپنے آپ اکبر کی طرف تھوڑا سا سرکا، جس کی آہٹ سے اکبر اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کے دیکھتے ہی بیڈ ذرا بھی نہیں ہلا۔ اکبر دوبارہ موبائل چلانے لگ گیا۔ اب بیڈ دوبارہ تھوڑا سا ہلا، لیکن اکبر کے دیکھتے ہی وہ بیڈ ساکن ہو گیا۔ اکبر کو کمرے میں اب عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پھر وہاں سے اٹھ کر اسماعیل اور امی کی طرف چلا گیا۔ اکبر کے وہاں سے جاتے ہی وہ بیڈ اپنے آپ سرک کر واپس اپنی جگہ پر آ گیا، اور اب تو باقاعدہ کمرے کی لائٹس بھی چمک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اسماعیل اور اکبر امی کو پکڑ کر واپس لے آئے اور ان کو بیڈ پر لٹا دیا۔ امی بولیں، تم دونوں میری پوری دنیا ہو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی۔ اکبر بولا، امی، ایک آپ ہی تو ہیں جو بغیر کسی لالچ کے ہمارے لیے دعائیں مانگتی ہیں، کیونکہ ہماری خوشی میں ہی آپ اپنی خوشی ڈھونڈتی ہیں، اور اگر ماں راضی تو رب راضی۔ ماں کی آنکھ سے آنسو آ گئے۔ وہ پیار سے دونوں بیٹوں کو قریب بلا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتی ہیں۔ اسماعیل بولا، امی، اب آپ سو جائیں، شاید آپ کو تھوڑا سکون مل جائے۔ اسماعیل اب وہاں سے اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ اسماعیل جب واش روم میں اپنے آپ کو خالی کر رہا تھا تو اچانک سے واش روم کی لائٹ چلی گئی۔ پورے پاخانے میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ وہ اپنے آپ کو جلدی فارغ کر کے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسماعیل واش روم کے باہر سنک کے پاس ہاتھ دھو رہا تھا کہ ایک دم سے لائٹ واپس آ گئی۔ وہ بولا، شکر ہے یا اللہ۔ وہ ہاتھ دھوتا دھوتا خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے جاتے ہی آئینے میں موجود عکس وہیں پر رکا رہا۔ وہ پہلے تو ساکن رہا، پھر جھٹ سے آئینے میں سے ہی کہیں غائب ہو گیا۔ اسماعیل جیسے ہی کمرے میں آیا تو وہاں پر اکبر اور امی دونوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس کو یہ سب عجیب لگا۔ پھر وہ کمرے کے باہر جا کر دیکھتا ہے تو وہ بھی صحیح جگہ پر تھا، لیکن اکبر اور امی کمرے میں نہ تھے۔ وہ گھبرا کر کمرے کے باہر چلا گیا، جبکہ امی اور اکبر ساتھ والے کمرے میں موجود تھے جو اس کو نہیں دکھ رہے تھے۔ اکبر ان کو ہر کمرے میں دیکھتا ہوا آگے جا رہا تھا، جبکہ ان کمروں میں صرف چند لوگ تھے جو کہ اجنبی تھے۔ اسماعیل دیکھتا ہے کہ اکبر ICU میں جا رہا ہے تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے وہیں چلا گیا۔ اکبر کمرے میں بیٹھا دیکھتا ہے کہ اسماعیل کھڑکی میں سے اس کو جھانک کر اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا ہے۔ اکبر بھی اٹھ کر اس کے پاس جانے لگا۔ اسماعیل پھر کھڑکی کے پاس سے آگے چلا گیا۔ اکبر بولا، یہ بھائی کو کیا ہو گیا ہے؟ اکبر بھی بھائی کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ ایسے ہی کرتے کرتے اسماعیل اکبر چھت پر آ گئے۔ اکبر بولا، بھائی آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ لیکن اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ اچانک سے اسماعیل چھت کے پاس آ کر نیچے کود جاتا ہے۔ اکبر زور سے چیخ مار کر اسماعیل کی طرف بھاگا۔ جب اس نے بھی کنارے کے پاس آ کر نیچے دیکھا تو نیچے نہ تو کوئی لاش تھی اور نہ ہی کچھ اور۔ وہ بولا، یہ سب کیا تھا؟
اکبر واپس مڑ کر کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ دوسری طرف اسماعیل مشینوں کے پاس آئی سی یو میں اکبر کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اچانک سے مشینوں میں سے گلی ہوئی سڑی ہوئی جسم والی لاش اپنے آپ اٹھ کر اس کی طرف چلتی آ رہی تھی۔ وہ یہ سب دیکھ کر ڈر گیا اور وہاں سے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ وہ دونوں کمرے کی طرف بھاگ کر آئے اور کمرے میں ہی چھپ گئے۔ وہ پھر آیت الکرسی پڑھنے لگے اور کب انہیں نیند آ گئی پتہ بھی نہیں چلا۔ صبح انہیں ایک نرس نے آ کر اٹھایا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ اس کے علاوہ اور بھی کہانیاں میرے چینل کریپی سٹوریز پر دیکھ سکتی ہیں، تو ابھی سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ آگے آنے والی کہانیاں آپ تک جلدی پہنچ سکیں۔ اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔